बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस स्टोरीज बाय अलीना के मोहतरम सामईन, मैं अलीना ख़ान आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। ये रात के 2 बजे का वक्त था। पूरे गांव में हर तरफ अंधेरा फैल चुका था और इस अंधेरे में 3 दोस्त गांव के खेतों में अपनी महफिल लगाए बैठे थे। वो तीनों लड़के रोशन, हमज़ा और इमरान काफ़ी पुराने दोस्त थे। इन तीनों से मोहब्बत तो कोई नहीं करता था, लेकिन नफ़रत पूरा गांव करता था और इस नफ़रत के पीछे भी कसूर इन तीनों लड़कों का था। वो तीनों लोफर, आवारा किस्म के लड़के थे जो शराब, सिगरेट और हर किस्म के नशे का शिकार थे। अब उनसे मोहब्बत तो कोई कर ही नहीं सकता था, यहाँ तक कि उनके अपने घर वाले भी उनसे तंग थे और वो तीनों भी किसी की मोहब्बत के इंतज़ार में नहीं थे। उन्होंने भी गाँव से दूर खेतों में अपनी एक अलहदा दुनिया बनाई हुई थी ताकि गाँव वाले इन्हें तंग ना करें और वो गाँव वालों को तंग ना कर सकें। रात को वो लड़के गांव के खेतों में बैठकर सारी रात नशा करते, लेकिन एक बार इनकी ज़िंदगी में एक ऐसी अजीब व गरीब रात आई कि उनकी ज़िंदगी ही बदल गई। ये उस रात की बात है जब वो तीनों दोस्त खेतों में बैठकर नशा कर रहे थे और नशे में गुम थे। उन्हें किसी का होश नहीं था। फिर अचानक खेतों में किसी लड़की के पाजेब की आवाज़ सुनाई दी। हमज़ा ने पाजेब की आवाज़ सुन ली और अपने दोस्तों से बोला, यार मैंने अभी अभी किसी लड़की की पाजेब की आवाज़ सुनी है। रोशन ने घूर कर हमज़ा को देखा और लापरवाही से कहा, तेरे कान बज रहे हैं, इतनी रात को यहाँ कौन लड़की हो सकती है खेतों में? ज़रूर तूने आज नशा ज़्यादा किया है। हमज़ा की बात पे रोशन और इमरान किसी ने यकीन नहीं किया और हमज़ा भी दोबारा सिगरेट पीने में मसरूफ़ हो गया, ये सोचकर कि शायद वाकई आज उसने ज़्यादा नशा कर लिया हो, इसलिए उसे ऐसी आवाज़ सुनाई दी। वो सब उस आवाज़ को नज़रअंदाज करके एक बार फिर सिगरेट पीने लगे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उन सब के जिस्म जैसे लोहे के बने हों। उन्हें कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद लड़की की पाजेब की आवाज़ फिर से सुनाई दी। अब की बार वो आवाज़ तीनों दोस्तों ने सुन ली और सबके कान खड़े हो गए। सब हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। हमज़ा फ़ौरन बोला, देखा, मैंने कहा था ना यहाँ किसी लड़की की पाजेब बज रही है, लेकिन मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। इमरान ने हैरानगी से कहा, अरे यार, यहाँ सच में किसी पाजेब की आवाज़ आ रही है, लगता है कोई लड़की है यहाँ पे। वो तीनों दोस्त नशा छोड़कर खड़े हुए, लेकिन इतनी रात को यहाँ लड़की कौन हो सकती है? किसी लड़की का रात के 2 बजे इन खेतों में क्या काम? रोशन शैतानी मुस्कुराहट से बोला, ये तो उस लड़की को देखकर ही पता चलेगा कि वो यहाँ क्या कर रही है। वो तीनों चलते जा रहे थे और इधर उधर उस लड़की को ढूंढने लगे। वो अपने नशे का सामान वहीं छोड़कर अब सिर्फ पाजेब की आवाज़ वाली को ढूंढ रहे थे। रात का वक्त था और हर तरफ खूब अंधेरा फैल चुका था और वो तीनों लड़के उस पाजेब की आवाज़ को सुनते हुए उस लड़की को तलाश कर रहे थे। फिर अचानक उन तीनों को एक दरख्त के पीछे बहुत ही खूबसूरत लड़की नजर आई। वो सब हैरान होकर उस लड़की को देखने लगे। इतनी खूबसूरत लड़की वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहे थे। जाने वो कौन थी और इतनी रात को खेतों में क्या कर रही थी? उन्होंने पहले तो कभी खेतों में कोई लड़की नहीं देखी थी। इमरान ने उस लड़की को देखकर हैरानी से कहा, अरे यार, ये लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही है? हमज़ा ने शातिराना अंदाज में कहा, अरे जो भी है, हमें इससे क्या, चलो इसके पास चलते हैं और इससे बात करते हैं। बहुत ही धमाका लड़की है, ऐसी लड़की तो पूरी दुनिया में नहीं होगी। हमज़ा की बात पे वो तीनों उस लड़की के पास जाने लगे। वो लड़की भी उन तीनों को देख चुकी थी और काफ़ी हैरान भी थी। वो तीनों उस लड़की के पास पहुंचकर बोले, कौन है आप और इतनी रात को यहाँ खेतों में क्या कर रही हैं? वो लड़की अव्वल तो इन तीनों को वहाँ देखकर ही काफ़ी डर रही थी और अब उनके सवाल से मज़ीद घबरा गई और घबराते हुए बोली, मैं चलती हूँ यहाँ से, रात बहुत हो गई है। वो लड़की इन तीनों को देखकर वहाँ से जाने लगी जब इमरान ने रोशन को कोहनी मारकर कहा, अरे यार, इतनी अच्छी लड़की मिली है, क्या इसे यूं ही जाने दोगे? इसे पकड़ो, आज की रात हम तीनों का दिल बहलाएगी। हमज़ा और रोशन इमरान की बात पर तेज़ी से भागे और उस लड़की के सामने जाकर खड़े हो गए। वो लड़की इस तरह अपना रास्ता रोके जाने पर हैरान हुई और गुस्से से बोली, रास्ता क्यों रोका है तुम लोगों ने मेरा? चलो हटो सामने से, जाने दो मुझे।
عمران غور سے اس لڑکی کے جسم کا جائزہ لینے لگا، پھر آوارگی سے بولا، ہٹ جائیں گے تمہارے راستے سے بھی، اتنی جلدی کیا ہے؟ ذرا ہمارے ساتھ تو چلو، ہمیں خوش کر دو، پھر جانے دیں گے تمہیں۔ اس لڑکی نے نظریں اٹھا کر گھورتے ہوئے ان تینوں لڑکوں کو دیکھا اور غصے سے بولی، تم لوگ نہیں جانتے میں کون ہوں؟ اگر تم تینوں کو پتہ چل جائے میں کون ہوں تو یہاں کھڑے رہنے کی ہمت نہیں کر پاتے۔ اس لڑکی کی بات پر وہ تینوں ہنسنے لگے۔ پھر روشن بولا، چلو اب نخرے نہ کرو اور ہمارے ساتھ چلو، آج کی رات ہمارے ساتھ گزارو، پھر جہاں جانا ہے چلی جانا۔ اب یہ نہ کہنا کہ تم شریف لڑکی ہو، کیونکہ کوئی بھی شریف لڑکی اتنی رات کو کھیتوں میں نہیں گھومتی۔ روشن کی بات سن کر اس لڑکی نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا اور چیخ کر بولی، مرو گے تم سب، جانتے نہیں میرے بارے میں کہ میں کون ہوں؟ میں لڑکی نہیں ہوں، میں ایک جن ذاتی ہوں۔ اس لڑکی کی بات پر تینوں دوست پھر زور زور سے ہنسنے لگے اور اس لڑکی کا مذاق اڑاتے ہوئے عمران بولا، اچھا تو تم جن ذاتی ہو، اچھا طریقہ ہے خود کو بچانے کا، لیکن یاد رکھو آج ہم کسی قیمت پر تجھے نہیں چھوڑنے والے۔ وہ لڑکی عمران کی بات سن کر مزید غصے میں آ گئی اور اس نے ایک زوردار تھپڑ عمران کے منہ پہ مارتے ہوئے کہا، میں نے کہا نا میں انسان نہیں ہوں، سمجھ نہیں آ رہی تم لوگوں کو؟ جانے دو مجھے، دیر ہو رہی ہے، ہٹو میرے سامنے سے۔ عمران ایک تھپڑ کھا کر آگ بگولا ہو گیا اور اس نے لڑکی کو ایک دھکا دیا جس سے وہ کھیتوں میں جا گری۔ روشن اور حمزہ نے اس لڑکی کو بازوؤں سے پکڑ لیا اور عمران اپنے کپڑے اتارنے لگا۔ وہ لڑکی زور زور سے چیخ رہی تھی لیکن روشن اور حمزہ اسے قابو کیے ہوئے تھے۔ عمران آگے بڑھتا جا رہا تھا، شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی، جبکہ اس لڑکی کی آنکھوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ روشن اور حمزہ نے مضبوطی سے اس لڑکی کو اپنے قابو میں کیا ہوا تھا اور حمزہ نے لڑکی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کا منہ بند کیا تھا کیونکہ لڑکی زور زور سے چلا رہی تھی۔ عمران ڈر بھی رہا تھا کہ کہیں کوئی آ نہ جائے کیونکہ پہلے بھی وہ چند ایسے واقعات میں پکڑا گیا تھا۔ لڑکی اب بھی چیخ رہی تھی، وہ کوشش کر رہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح ان کے چنگل سے نکل جائے، لیکن روشن اور حمزہ کی گرفت بہت مضبوط تھی اور روشن کا ایک ہاتھ اس کے بالوں پر تھا جس سے وہ آہستہ آہستہ مدھم پڑتی جا رہی تھی۔ عمران اب بالکل اس لڑکی کے پاس آ چکا تھا اور اس کے اگلے دونوں ہاتھ لڑکی کے گالوں پر پڑنے والے تھے کہ لڑکی نے لیٹے لیٹے ایک زور کی لات عمران کو ماری جو اس کے اوپر آ رہا تھا۔ لات عمران کو بہت زور سے لگی اور وہ درد کی شدت سے لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ ادھر روشن اور حمزہ اپنے ساتھی کی طرف لپکے اور لڑکی کو چھوڑ دیا جس سے لڑکی کو موقع مل گیا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس میں طاقت نہ ہونے کے برابر تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ حمزہ اور روشن عمران کو سنبھال رہے تھے لیکن اس کی حالت بہت خراب تھی۔ روشن نے عمران کو سہارا دیا۔ حمزہ بولا، یار اس کو گھر لے چلتے ہیں، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ لیکن عمران جس کی آنکھوں میں ابھی بھی ہوس کی آگ تھی اور تکلیف میں ہونے کے باوجود بھی وہ بولا، نہیں اب میں اس کو بالکل نہیں چھوڑوں گا، اب میں اس کا وہ حال کروں گا کہ اسے اپنے آپ سے بھی نفرت ہو جائے گی۔ عمران کی اس بات پر حمزہ اور روشن کی آنکھوں میں بھی شیطانی چمک جاگ اٹھی اور وہ لڑکی کی طرف بڑھنے لگے جدھر انہوں نے لڑکی کو پھینکا تھا۔ لیکن اچانک روشن چیخ کر بولا، وہ دیکھو وہاں تو لڑکی نہیں ہے۔ حمزہ بولا، کدھر چلی گئی؟ ڈھونڈو اسے۔ حمزہ کی بات سن کر روشن ادھر ادھر کھیتوں میں لڑکی کو تلاش کرنے لگا لیکن لڑکی کہیں نظر نہیں آئی۔ جب تھک ہار کر دونوں عمران کے پاس آئے تو ان کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ عمران کی ادھکٹی لاش کھیتوں میں پڑی ہوئی تھی، سارے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور کٹی ہوئی گردن سے خون بہہ رہا تھا۔ جب ان دونوں نے اپنے ساتھی کی کٹی ہوئی لاش دیکھی تو ان کا دل دہل گیا۔ ان دونوں نے ایک بھیانک چیخ ماری اور گاؤں کی طرف دوڑ لگا دی۔ صبح ہونے والی تھی، دونوں بہت ڈر چکے تھے، ان کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اب ان کو یقین ہو رہا تھا کہ جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کرنے کی کوشش کی وہ لڑکی نہیں تھی بلکہ ایک جن زادی تھی۔ اب ان دونوں کو اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ دونوں کی آنکھوں سے نیند اڑ چکی تھی۔ ساری رات انہوں نے جاگ کر گزاری، بار بار دوست کی موت کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ جیسے تیسے رات گزر گئی۔ ادھر صبح جب گاؤں والوں نے عمران کی لاش دیکھی تو گاؤں میں کوہرام مچ گیا۔ سارے لوگ بھاگے بھاگے کھیتوں کی طرف گئے اور عمران کی لاش کو عمران کے گھر لایا گیا۔ پولیس آئی لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا اور نہ ہی قاتل کا پتہ چلا۔ عمران کو قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ بات آئی گئی ہوئی لیکن حمزہ اور روشن کو پتہ تھا کہ ان کی بھی خیر نہیں ہوگی۔ شام کو حمزہ نے روشن کو بلایا۔ حمزہ کی حالت بہت خراب تھی
ادھر روشن بھی بیمار ہو چکا تھا کیونکہ دونوں نے ساری رات نیند نہیں لی تھی ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ حمزہ بولا کیوں نہ ہم ساری کہانی گھر والوں کو بتا دیں؟ روشن بولا پاگل ہو گئے ہو، مروانا چاہتے ہو؟ تمہیں پتا ہے کیس پولیس کے پاس پہنچ چکا ہے، شکر ہے کہ ہم لوگ بھاگ نکلے عمران کی لاش کو چھوڑ کر۔ سوچو اگر ہم عمران کی لاش کو گاؤں لے جاتے تو سب کا شک ہم پر آ جاتا اور ہم بے گناہ پھنس جاتے۔ حمزہ بولا ہاں یار یہ بات تو ہے، میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ چلو چلیں، لیکن عمران نہیں مان رہا تھا۔ دیکھا وہ اپنی غلطی میں خود مارا گیا، کیوں نہ ہم ایک کام کریں؟ روشن بولا کون سا؟ تو حمزہ بولا کیوں نہ ہم تھانے دار کو ساری کہانی بتا دیں جو ہمارے ساتھ کل رات پیش آیا۔ لیکن روشن بولا کیا تھانے دار ہماری بات مانے گا؟ تو حمزہ بولا کیوں نہیں مانے گا، بات کرنے میں کیا حرج ہے، بات کر کے دیکھ ہی لیتے ہیں صبح۔ روشن بولا چلو ٹھیک ہے۔ دونوں اپنی راہ ہو لیے یہ اقرار کر کے کہ صبح تھانے دار کو ساری حقیقت بتا دیں گے، لیکن ان کو کیا پتا تھا ایک بھیانک خطرہ ان دونوں کی زندگی کو جہنم بنانے والا ہے۔ دونوں اپنے گھروں کو چل دیے۔ حمزہ گھر میں داخل ہوا تو گھر میں کوہرام برپا تھا۔ حمزہ کے بھائی کا 3 سالہ بیٹا گھر سے غائب تھا۔ سب اسے ڈھونڈنے میں لگے تھے لیکن نہیں مل رہا تھا۔ آ گئی لوفر کہیں کے، حمزہ کا بڑا بھائی بولا۔ اب بچے کو ڈھونڈو، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ حمزہ بچے کو ڈھونڈنے میں لگ گیا۔ وہ عشاء تک بچے کو ڈھونڈتے رہے لیکن بے سود۔ حمزہ کو اب شک ہونے لگا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے کیونکہ اتنا چھوٹا بچہ کدھر جا سکتا ہے۔ اچانک باہر شور شرابہ شروع ہو گیا۔ سب باہر کی طرف بھاگے۔ باہر نکلے تو بہت سارے لوگ جمع تھے۔ ایک بندے نے ہاتھ میں چھوٹا بچہ اٹھا رکھا تھا۔ ارے یہ کیا، یہ کیسے، کدھر ملا؟ حمزہ کا بھائی چیخنے لگا۔ سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور گھر کے سارے فرد غم سے نڈھال ہو گئے۔ ایک بندہ بولا جی یہ بچے کی لاش ایک گٹر میں تھی، بہت رو رہا تھا لیکن لگتا تھا کسی نے نیچے پاؤں سے پکڑا ہوا تھا۔ ہم بھاگے لیکن کسی نے گٹر کے اندر کھینچ لیا اور تھوڑی دیر بعد لاش اوپر آ گئی۔ سب پر ہو کا عالم تھا، سب کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ بچے کی لاش کو گھر لایا گیا تو اندر بھی قیامت کا منظر تھا۔ بچے کی ماں یہ دیکھ نہ سکی، ایک چیخ ماری اور وہاں گر گئی۔ بچے کی ماں کو بے ہوشی کی حالت میں اٹھایا اور اسپتال لے جایا گیا۔ ادھر بچہ گھر میں لایا گیا، اس کو نہلایا گیا لیکن وہاں ایک قیامت کا منظر تھا۔ بچے کی ماں دم توڑ چکی تھی، ماحول بدل چکا تھا۔ جنزادی کی وجہ سے 3 لاشیں گر چکی۔ 3 دوستوں کی غلطی نے ایک ہنستے بستے گھر میں صف ماتم بچھا دی تھی۔ غلطی جنزادی کی نہیں تھی، غلطی ہوس کے مارے 3 دوستوں کی تھی جن میں ایک عمران اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ دوسرے حمزہ کے گھر میں آدھی رات کو قیامت کا منظر تھا اور تیسرا روشن گھر میں آرام سے سو رہا تھا۔